مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ آخری زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں دین کا کام درہم اور دینار کے بغیر نہ ہوگا، ایسا کہنا کیسا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی، یہ تو حدیث پاک موجود ہے۔ سید اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں اسے ذکر فرمایا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو آخر زمانہ ہوگا تو اس میں دین کا جو لوگ کام کریں گے ان میں بہت سارے افراد ایسے ہوں گے کہ جن کی خدمت جو ہے وہ درہم و دینار یعنی مال کے ذریعے کرنا یہ ضروری ہوگا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی بغیر درہم و دینار کے کام کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی بغیر کوئی مال کے کام کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی ایسے افراد بھی ہوں گے کہ جو دین کی خدمت فی سبیل اللہ کریں گے، لیکن ایسے افراد کہ جن کی ضروریات ساری اگر وہ پوری کرنے کے لیے جائیں گے تو پھر وہ دین کا کام نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے اب یہ ضروری ہو جائے گا کہ ان کی خدمت جو ہے وہ کی جائے، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے ہو، حلال ذریعہ، جائز ذریعہ ہو، تو وہ دین کا کام بآسانی کر سکیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ مدرسین ہیں، صحیح، تو اب وہ پڑھانے جائیں گے، اگر وہ فی سبیل اللہ پڑھائیں تو پھر اپنی جو اہل و عیال ہیں ان کی وہ پرورش کیسے کریں گے؟ وہ ان کے لیے مشکل کام ہو جائے گا۔ ہر ایک کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ شراکت داری کے لیے دے سکے اور اس کو جو ہے وہ لگا سکے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہر ایک کے پاس اتنا مال ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر ایسے افراد یا تو دین کا کام کر لیں یا پھر اپنے اہل و عیال کی پرورش کر لیں۔ پہلے ماضی میں بھی اس طرح یہ معاملات رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ میں سے بڑے بڑے ائمہ ایسے گزرے ہیں کہ جو نامور ہیں، جیسے امام نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابو نعیم فضل بن دکین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بڑے امام گزرے ہیں، امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، لیکن وہ تعلیم حدیث کے اوپر اس وقت بھی اجرت لیا کرتے تھے۔ تو جب ان سے کہا گیا تو کہا میرے گھر کے اندر 13 افراد ہیں جن کی میں اکیلا کفالت کرنے والا ہوں، تو اگر میں نہیں لوں گا تو پھر میں کہاں سے جو ہے وہ ان کی کفالت کروں گا؟ یا تو دنیا کا کام کر لوں اور یا پھر جو ہے وہ میں یہ کام کر لوں۔ اسی طرح جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلیفہ مقرر ہوئے تو دوسرے دن ہی آپ بازار میں کام کرنے کے لیے نکلے جو اپنا کاروبار کرتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گزارش کی کہ اگر آپ ان میں رہیں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا، آپ کیسے مسلمانوں کے امور کو سنبھالیں گے؟ تو آپ کی جو ضرورت تھی اس کے مطابق آپ کا وظیفہ یہ مقرر کیا گیا۔ وہ ان کا پھر تقویٰ اور پرہیزگاری تھا کہ کس انداز میں اس کو استعمال کیا کرتے تھے، کیسے اس میں کمی کروایا کرتے تھے۔ تو یہ معنی ہے اس کا کہ جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں، ورنہ بہرحال افضل طریقہ یہی ہے کہ فی سبیل اللہ ہی کام کیا جائے۔ اور آج بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہے دین کا کام کرنے والوں کی کہ جن کو اللہ نے عطا فرمایا ہے تو ان کا اپنا کاروبار چلتا رہتا ہے، سنبھالنے والے اولاد میں سے، بھائیوں میں سے سنبھالتے ہیں اور وہ فی سبیل اللہ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو معنی یہ ٹھیک ہے جو کہا گیا کہ درہم و دینار کے ذریعے دین کا کام ہوگا، لیکن اس کی مذمت نہیں کی جائے گی مطلقاً کہ جو درہم و دینار یعنی مال لے رہا ہے کام کرنے کے اوپر کہ اس کو ہم مطلقاً غلط کہیں، ایسا نہیں۔ ورنہ امام ہیں، مؤذن ہیں، یہ بھی دین کا کام، بڑے بڑے کام سارے معطل ہو کے رہ جائیں گے اگر اسی طرح ہوں، تو وہ اپنے کام کریں گے یا پھر یہ کام کریں گے۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ جس کی بنیاد پر شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی ہے۔